ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسد عمر صاحب, پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او اینگرو کارپوریشن, اور ان سے ہم سوالات پوچھ رہے ہیں فرٹیلائزر سیکٹر کے بارے میں بھی, اینگرو کارپوریشن کے بارے میں بھی, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر جو انتظامی معاملات ہیں نجی کمپنیوں کے, ان کے بارے میں. تو اب اسد صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے ساتھ اینگرو فرٹیلائزر کے بارے میں اور فرٹیلائزر انڈسٹری کے بارے میں ان جنرل, اور آپ نے چونکہ بتایا کہ اس طرح کے معاملات اور چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے جس وجہ سے شاید جو باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں وہ ہم صحیح طور پہ ہمارے پاس ٹرانسلیٹ ہو کے نہیں آ رہی. اچھا, یہاں پر ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ آپ کو کم نرخوں کے اوپر گیس دی جائے گی, یعنی کہ آپ کو جو لگایا جائے گی اس کی پینلٹی باقی قوم کے حساب سے وہ تھوڑی کم ہوگی. ذرا اس کو ایکسپلین کریں. اور پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایسی بات کی جا رہی ہے کہ یہ سیس بل آ رہا ہے, گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس بل, ذرا اس کو بھی ایکسپلین کر دیجیے گا اور یہ کم نرخوں کو بتائیے گا کیوں آپ کو اتنی پریورٹی دی جا رہی ہے. اچھا, سیس جو ہے وہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ جو گیس ڈیولپمنٹ سرچارج جو نارمل طریقہ ہوتا ہے پرائز بڑھانے کا, اگر وہ بڑھایا جاتا قیمت گیس کی بڑھانے کے لیے تو وہ پیسہ جو ہے وہ پروونسز کے پاس جاتا ہے. اچھا اچھا, رسپانسبلٹی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, تو اس لیے فیڈرل حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی کہ ایک انفراسٹرکچر سیس لگایا جائے اور اس صورت میں گیس کی قیمت بڑھائی جائے تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہ سکے. اچھا, جہاں تک فرٹیلائزر کو پرائیورٹی کی بات ہے سیس کے اندر, اس وقت انڈسٹری کی جو قیمت بڑھائی جا رہی ہے گیس کی اور دوسرے کنزیومرز کی, وہ کسی کی 14 روپے فی ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ ہے, کسی کی 15, کسی کی 17, اس رینج کے اندر ہے. فرٹیلائزر کے لیے گیس کی جو پرائس جو سیس لگایا جا رہا ہے وہ 197 روپے فی ملین BTU ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ پہلے فرٹیلائزر جو پرائس پے کر رہا تھا وہ انڈسٹری کی نسبت بہت کم تھی. اچھا, تو یہ زیادہ فرٹیلائزر کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو گیپ ہے اس کو کافی کم نیرو کیا جائے. نیرو کیا جائے. ٹھیک ہے, ہمارے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. میں پچھلے 5 سال سے یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ یہ جو گیس پرائس کا ڈفرینشیل ہے فرٹیلائزر انڈسٹری کے درمیان اور باقی انڈسٹری کے درمیان, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا, ختم ہی کر دینا چاہیے. بالکل, یہ ڈفرینشیل نہیں ایگزسٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ سے باقی فرٹیلائزر والے تو ناراض ہو جائیں گے. یہ آپ ان کے تو انٹرسٹ گروپ کے خلاف نہیں بول رہے اپنی انٹرسٹ گروپ؟ I'm not sure, میرے خیال میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے وہ اس کے خلاف بات کرے. میں تو اپنی جو میرے ذہن کی سوچ ہے میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. لیول پلینگ فیلڈ آپ چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیں, میری تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پوری انرجی مارکیٹ جو ہے آپ کو ڈی ریگولیٹ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ کہ کیا پرائس ہونی چاہیے انرجی پروڈکٹ کی. ابھی پرابلم کیا ہو رہا ہے, آپ نے گیس کی قیمت رکھی ہوئی ہے نیچے, آپ نے آئل امپورٹ کرتے ہیں آپ, تو جو آئل پروڈکٹس ہیں اس کی پرائس انٹرنیشنل پرائس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں, پھر آپ نے اس پہ ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اور مزید مہنگی ہو جاتی ہے. گیس کیونکہ ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہوتی ہے تو آپ نے سستی کر دی اور وہ ڈفرینشیل پرائس کا 3 گنا اور 4 گنا ہو گیا ہیں. سب انرجی سورسز آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, انلیس آپ کو یوریا بنانا ہے پھر گیس استعمال کرنی پڑتی ہے, رائٹ. اب اگر ایک چیز بالکل ایک ہی پرپس کی, ایک ہی کام کے لیے استعمال کرنی ہے, یہ 4 روپے کی آ رہی ہے, 1 روپے کی آ رہی ہے, تو ظاہر ہے سب 1 روپے والی چیز کے پیچھے بھاگیں گے نا. جب وہ 1 روپے والی چیز کے پیچھے بھاگے, آپ کے پاس وسائل محدود تھے, ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی, شارٹیج کریٹ کرا دیا آپ نے, سیویئر شارٹیج. اچھا, اگر شارٹیج کریٹ ہوتی تو امپورٹ ہو جانی چاہیے. امپورٹ کیسے کریں؟ امپورٹ تو ہے وہ تو جو بکنی ہے وہ تو بہت کم پرائس پہ بکنی ہے, سو کوئی امپورٹ ہی نہیں کر سکتا. صرف حکومت امپورٹ کر سکتی ہے کہ وہ منگائے اور وہ پھر 50 اربوں روپے کی سبسڈی دے. حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم ایک بالکل تنگ گلی میں آگے کھڑے ہو گئے انرجی پالیسی کے اوپر. تو میں تو یہ آرگیو کرتا ہوں آپ ڈی ریگولیٹ کیجئے, انرجی کی مارکیٹ پرائس ڈٹرمن کیجئے. اگر فرٹیلائزر کمپنی یا اینگرو بہت ویلیو ایڈیشن کرتی ہے, وہ مہنگی گیس خرید سکتی ہے, فبیہا خریدیے اور بیچیے اپنا سامان مارکیٹ کے اندر. اور اگر نہیں کر سکتی, یہ سن لی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر اینگرو گیس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتی اور وہ پرائس نہیں پے کر سکتی جو مارکیٹ پرائس ہے, بند ہونے دیں اینگرو کو. یہ ملک انڈیویجول کمپنیز کے لیے اور انڈیویجول ویسٹڈ گروپس کے لیے نہیں چل سکتا. یہ معیشت بیٹھ گئی ہے یہ ویسٹڈ گروپس کو سپورٹ کر کر کے. یہ جو آپ نے جن گروپس کا ذرا آپ کہہ رہے ہیں, یہ ایسے نہ کہیں بیچارے, سب لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں تو ان کے سرمایہ کی بھی شاید وہ حفاظت چاہ رہے ہوں, لیکن آپ کی بات میں وزن اس وجہ سے کیونکہ آپ نے معاشی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی کہ بین الاقوامی سطح پر اسی طرح کام ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ویلیو ایڈیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے جو براہ راست اثرات ہوں گے وہ تو آپ کے اینڈ کنزیومر کے اوپر چلے جائیں گے,
جو پرائس ڈفرینشیل کی وجہ سے یا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ گیپ نیرو ہوتا جائے گا تو فرٹیلائزر کی قیمت بھی تو بڑھتی جائے گی. بالکل بڑھتی جائے گی. تو یہ تو بہت سارا کسانوں پہ آ جائے گا, پھر وہ کس طرح سے چلیں گے؟ یہ تو ساری بہت اچھا سوال ہے یہ, صحیح جو ریشنل سوال ہے, عقلمند آدمی لگتے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون میرا کنزیومر جو ہے, جب یہ ڈی ریگولیشن ہوگی انرجی پرائسز بڑھیں گی, کون میرا کنزیومر ایسا ہے جو یہ برداشت کر سکتا ہے بوجھ اور کون نہیں کر سکتا. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی جب آپ گیس کی سبسڈی دیتے ہیں تو اسد عمر کے گھر پہ گیزر جو چل رہا ہے وہ بھی سبسڈائز گیس سے چل رہا ہے. کیا اس ملک میں جہاں اتنی شدید غربت ہو اسد عمر کو سبسڈائز گیس ملنی چاہیے؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہے ہرگز نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یوریا کی پرائس دے دیجئے, دیکھیں یہی یوریا پاکستان کا سب سے بڑا فارمر بھی استعمال کر رہا ہے اور یہی یوریا پاکستان کا غریب ترین فارمر بھی استعمال کر رہا ہے. کیا امیر ترین پاکستان کے فارمر کو یہ سبسڈی ملنی چاہیے جبکہ غریب کے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے ہرگز نہیں. سبسڈیز بالکل ہونی چاہیے. یہ پہلی بات تو میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی غربت ہے ہمیں نہ صرف سبسڈیز دینی چاہیے, ہمیں سبسڈیز کی کوانٹم میں اضافہ کرنا چاہیے, لیکن ان ٹارگیٹڈ نہیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی. یعنی ایک طبقے کے لیے نہیں, جو غریب ترین لوگ ہیں, جو غریب ترین لوگ ہیں صرف ان کو آپ دیں. آپ غریب جو فارمرز ہیں, اس کیس کے اندر جب یوریا مہنگی ہو جائے گی آپ غریب فارمرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضرور ٹرانسفر پیمنٹس کا کوئی طریقہ نکالیے کہ ان کی مدد کی جا سکے. لیکن پاکستان کا سب سے بڑا فارمر جو ہے, جس نے صرف سب سے مشکل فیصلہ اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے کہ اگلے سال میں انٹرکولر ٹربو خریدوں یا میں نئی ہونڈا اکارڈ خریدوں, اس کو کس بات کی سبسڈی ملنی چاہیے؟ اس کی گاڑی میں سر ٹیکس کی چھوٹ ہو جاتی ہے تاکہ اس کے لیے تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے. لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ یہ اگر سبسڈی کو ڈائریکٹ ان لوگوں پر امپیکٹ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ سبسڈی ایسی نہ بنائی جائے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ غریبوں پر آئے, تو پھر وہ بیچ میں ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے جیسے آپ نے بتایا, اور ہمیں بہت ٹارگیٹڈ رہنا پڑے گا. اچھا یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اتنی ڈائیورسیفائڈ انڈسٹریز کے اندر اینگرو فوڈز کی جانب بھی آپ آ گئے, اور یہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں ہر طرف تو آپ نہیں گئے, لیکن میرے خیال سے ڈیریز کے اندر آپ کا بڑا پرومیننٹ کردار بن گیا. اس کے علاوہ فروزن آئس کریمز وغیرہ کے اندر آپ لوگوں کا کافی, فروزن فوڈز تو خیر بہت بڑی کیٹیگری, لیکن آپ لوگوں نے آئس کریمز وغیرہ کے اندر کافی کیا. اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اینگرو فوڈ سے ہٹ کے آپ لوگوں نے اب یہ چاولوں کا رائس کے اندر بھی آپ آ گئے. اچھا رائس بتائیے, رائس کا کاروبار کیسے کریں گے, کس طرح سے کریں گے, کیونکہ یہ تو ہمارے ہاں بالکل جسے آپ کہتے ہیں انفارمل سیکٹر ہے. تو انفارمل سیکٹر میں اتنی زیادہ آرگنائزڈ قسم کی کمپنی انٹر کر رہی ہے, کیا مستقبل دیکھ رہی ہے اپنے لیے؟ بہت تابناک مستقبل دیکھ رہے ہیں اس بزنس کا. دیکھیں ہم میرے خیال میں دنیا کا بہترین چاول پیدا کرتے ہیں. باسمتی پاکستان کا جو ہے, اور یہ ٹریڈیشنل باسمتی جو ہے انڈیا میں یہ بہت کم ہو گیا ہے, تو پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سورس ہے بہترین باسمتی چاول کا, جو دنیا کا بہترین چاول ہے. ٹھیک, لیکن اس کے باوجود کیونکہ آرگنائز بڑی کمپنی نہیں آئی ہیں تو پاکستان کا چاول اس وقت جو ہے وہ باہر کی منڈیوں کے اندر ڈسکاؤنٹ کے اوپر بک رہا ہے. مارکیٹڈ صحیح نہیں ہے, برانڈ اس کی جو برانڈنگ جو ہے نا وہ کمزور ہے, کیونکہ کوالٹی کنٹرول سسٹمز نہیں ہیں, دین برانڈ پروموشن ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں. آج کل کا ماڈرن زمانے میں آپ جو بیچنے جاتے ہیں تو بہت ماڈرن, وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل, اس کے پیچھے ماڈرن مینجمنٹ سسٹمز بنانے پڑتے ہیں اور پروسیسز بھی ہوتے ہیں جس کے لیے انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے جو شاید آپ کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. سو دا ہول آئیڈیا از کہ ہم تین مختلف کام کرنا چاہتے ہیں. ایک تو برانڈنگ کے اوپر انویسٹ کر کے وہاں مارکیٹ, اور ابھی سے میں آپ کو بتاؤں اتنی اسٹرانگ ڈیمانڈ آ رہی ہے, بگیسٹ کسٹمرز جو ہیں وہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں, ایوری باڈی وانٹس ٹو بائی. ایک تو وہ ہے دیٹ از دی لوکل ڈیمانڈ, اور نہیں ہم یہ 100% ایکسپورٹ ہے. اچھا ایکسپورٹ, دیر از نو لوکل سیل. میں نے کہا اس لیے واضح ہو جائے یہ کاروبار, کیونکہ بہت سی بڑی کمپنیاں آئی ہیں لیکن شاید انہوں نے لوکلی اپنی برانڈنگ کر لی. یہ 100% ایکسپورٹ پروڈکٹ ہے. جی. دوسرا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیداروں اور انٹرمیڈیٹ منڈی سے خریدنے کے بجائے ڈائریکٹ فارمر کے ساتھ کام کریں. فارمر کو صحیح بیج پرووائڈ کریں, اس کو صحیح کھاد پرووائڈ کی جائے, اس کو صحیح ایڈوائس مینجمنٹ پریکٹسز کے اوپر, اس کو قرضوں کا انتظام کر کے دیا جائے. اچھا اسد صاحب, یہاں پر ایک بات میں آپ کی اضافہ کرتا چلوں, معافی چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کی کمپنی نے ایک زمانے میں ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا جو کہ بڑی نئی چیز تھی کہ آپ لوگ کارپوریٹ فارمنگ کو انکریج کریں گے. کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ پورے طریقے سے؟ اچھا یہ ہماری خود فارمنگ نہیں, یہ جو فارمرز ہیں
ان کی ہم مدد کریں گے. اچھا, یہ خود یعنی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو یور اون. نہیں, ہم اپنی خود چاول پروڈیوس نہیں کریں گے. ہم جو چاول پروڈیوس کریں فارمرز ان کو اس میں مدد دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ انٹرمیڈیری جب ہم کٹ کریں گے تو ہم بہتر پرائس بھی دے سکیں گے. پھر ہماری جو بہتر جو مینجمنٹ پریکٹسز اور انپٹس اس کو ملیں گی تو اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. اس کا 2 طریقے سے فائدہ ہوگا. تیسرا جو اہم جز ہے اس کاروبار کا کہ اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ نہیں کی جا رہی. اس کی بائی پروڈکٹس کی بے تحاشا ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے, اور وہ ہمارا تیسرا پلر ہوگا اس بزنس کا کہ اس کے بائی پروڈکٹس کی ویلیو ایڈیشن کی جائے تاکہ اگین فارمر کو جیسے جیسے وہ ویلیو ایڈیشن بڑھتی جائے گی اتنی بہتر پرائس فارمر کو ملے گی. اسد عمر صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام پہ تشریف لائے. ہماری خواہش یہ تھی کہ آپ سے گفتگو زیادہ دیر تک جاری رہتی, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, انسائٹ کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر کی جانب سے اور انسائٹ کی ٹیم کی جانب سے اللہ حافظ.